صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجعلناها پس بنایا ہم نے اس کو نقالاً باعث عبرت لما بین یدیہا اگلے لوگوں کے لیے وما خلفہا اور پچھلے لوگوں کے لیے. ہم نے اس کو اگلے اور پچھلے سب لوگوں کے لیے باعث عبرت بنایا. وموعظۃ للمتقین اور متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے باعث نصیحت بنایا. وعظ اور اس وقت کو یاد کرو جب قالا کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائے. قالو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تو نے پکڑا ہے ہمارے ساتھ مذاق. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہل لوگوں میں سے. گزشتہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے مختلف واقعات کا ان پر مختلف نازل شدہ نعمتوں کا احسانات کا تذکرہ فرمایا اور ہفتے کے روز ان کو مچھلیاں پکڑنے سے جب منع کیا گیا انہوں نے اس کے اندر بعض طرح کی تعویلات ہیلے اور بہانے کر کے اللہ کے اس حکم کو اللہ کے اس امر کو مذاق بنایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور سزا جو ہے قردۃ خاسئین ذلیل و رسوا قسم کے بندر بنا دیا. فجعلناها اللہ رب العزت نے کہا ہم نے اس واقعہ کو ہم نے اس حادثہ کو ہم نے اس معاملے کو پہلے اور بعد والے ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر قسم کی انسانیت کے لیے اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑی عبرتیں رکھی بڑے نشانات رکھے بڑے سبق رکھے. نیک لوگوں کے لیے بھی سبق ہے اور سرکش اور باغی لوگوں جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے اس کے اندر بڑی عبرتیں اور سبق رکھے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہاں سے اصل میں اللہ رب العزت اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر اس سورت مبارکہ کا نام سورت بقرہ رکھا گیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بڑا مالدار قسم کا شخص تھا اور لاولد تھا. اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی بیٹا نہیں تھا بس ایک بیٹی موجود تھی. اس کا ایک بھتیجا بھی تھا. اب اس بھتیجے نے لالچ کے اندر آ کر اپنے چچا کو قتل کرنا چاہا تاکہ میں اس کی جائیداد کا اس کے بینک بیلنس کا اس کے مال و متاع کا وارث بن جاؤں گا اور اس قتل کا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا. اس نے بطور سازش جو ہے رات کے وقت اپنے چچا کو قتل کر کے کسی دوسرے قبیلے کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کر پھینک دیا
اور صبح کے وقت شور شرابہ کر دیا میرا چچا قتل ہو گیا. قاتل بھی خود ہے اور چور بھی خود ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. اس نے کہا تم اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا کیونکہ لاش جو تمہارے دروازے کے سامنے پڑی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا. اب یہ بھتیجا کہہ رہا ہے کہ تم قاتل ہو, وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے قتل نہیں کیا, ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی ویر نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس نے شور شرابہ کر دیا. اب انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں دی. وہ قبیلے کے لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ گئے. کہا موسیٰ اس شخص نے اپنے چچا کا قتل کا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے جبکہ ہم قاتل تو نہیں ہیں. آپ اپنے اللہ سے دعا فرمائے کوئی ایسی اللہ نشانی پیدا فرما دے, کوئی ایسی علامت پیدا فرما دے, ایسا ذریعہ اللہ پیدا فرما دے جس سے ہماری نجات ہو جائے اور ہماری برات کا اعلان ہو جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو. اگر کوئی کسی قسم کی گائے جو ہے وہ ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ ہیلا پرست قوم تھی نا, بہانے خور قوم تھی, معولہ قسم کے تھے, تعویلات کرنے والے تھے. اللہ کے حکم سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے کہا ہے, مختلف قسم کے سوالات شروع کر دی. قالوا اتتخذنا ہزوا. اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے, گائے کا اس قتل سے کیا تعلق ہے؟ گائے کا معاملہ کچھ اور ہے اور یہ قتل کا معاملہ کچھ اور ہے. گائے کیسے, جب ہم ذبح کر دیں گے گائے کیسے بتائے گی کہ یہ قاتل ہے, فلاں اس کا قاتل ہے؟ گائے کو کیا پتا ہے, وہ تو ایک حیوان چیز ہے. آپ اس کا مطلب ہے ہم سے مذاق کرتے ہیں. پہلے بھی ہم دکھی ہیں, ہم تو اس شخص کی وجہ سے بے شمار پریشان ہیں, اور پریشانی کے اس عالم کے اندر آپ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں گائے ذبح کر دو. گائے کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اگر میں آپ لوگوں سے مذاق کر رہا ہوں میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ تو جہالت کی بات ہے, میں تو جاہل ہو جاؤں گا, گمراہ ہو جاؤں گا. ایسا ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو. اب انہوں نے مختلف قسم کے سوالات شروع کر دی جان چھڑانے کے لیے. اچھا جی گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کی شکل و صورت کیا ہو, رنگ کیسا ہو, وہ ہل چلانے والی ہو نہ ہو, کیسی ہونی چاہیے؟ مختلف قسم کے سوالات انہوں نے شروع کر دیے. آخر میں انہیں ان لوگوں کو گائے ذبح کرنی پڑی. گائے ذبح کرنے کے بعد جو ہے جب اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ کر اس میت کو لگایا تو میت فوراً کہہ اٹھا کہ میرا قاتل تو یہی بچہ ہے, میرا بھتیجا. اللہ رب العزت نے اس قبیلے کو بری کر کے, جس نے یہ سازش کی تھی, دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور مال و متاع کے پیچھے جان کے درپے ہو گیا تھا, خون کے درپے ہو گیا تھا, مال و متاع کے پیچھے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا. آخر چچا کی میت نے جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ, اللہ کے امر کے ساتھ بتایا کہ میرا قاتل تو یہی ہے. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی, دوبارہ وہ مقتول جو ہے وہ مر گیا, اس کا معاملہ تمام ہو گیا. یہ ایک بہانے خور قوم تھی. اللہ نے کتنے احسانات کیے, کتنی نعمتوں سے نوازا. یہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ پیارا بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ دشمنی اور عداوت کے اندر تبدیل ہو جائے تو اس سے بڑی دشمنی کی مثال بھی آپ نہیں پیش کر سکتے. اور دنیا کے اندر یہ وراثت جو ہے, مال و متاع جو ہے, یہ بینک بیلنس جو ہے, یہ فتنہ و فسادات کا بہت بڑی جڑ ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جس طرح انہوں نے بہانے تلاش کیے, ہیلے تلاش کیے, اسی طرح تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو بھی متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طرح کیل کال کی باتیں نہ کیا کرو, مختلف قسم کی ہیلے تلاش نہ کیا کرو.
آج بھی آپ امت کے اندر دیکھیں گے لوگ کیا کریں گے، اچھا جی ہاتھ باندھنا جو ہے یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، کیا چیز ہے؟ تاکہ نماز کے اس امر کو، اس جز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کوئی کہے گا یہ رفع الدین سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، پہلے اس کا حکم بتائیں جی پھر کریں گے۔ اللہ کے بندوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی سی بات کہی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ فرض، واجب، سنت، مستحب، ان تقسیمات کو کر کے نماز کے متعلقہ کسی نے کہا 14 یہ سنتیں ہیں، کسی نے کہا اتنی سنتیں ہیں، کسی نے کہا اتنے مستحبات ہیں، کسی نے کہا اتنے مباحات ہیں، کسی نے کہا اتنے مکروہات ہیں، کسی نے کہا اتنے فرائض ہیں، کسی نے کہا اتنے واجبات ہیں۔ اللہ کے دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ آئیے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، دیگر بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبتیں اور قسمتیں وابستہ ہیں، بڑی رشتہ داریاں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ خط کے اندر کہا کہ مجھے کوئی ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ کر بھیجیں جو آپ نے ڈائریکٹ لسان نبوت سے سنی ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو۔ خط لکھتے اور خط کے اندر کیا چیز طلب کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث لکھ کر بھیجیں۔ سربراہ گورنر کو خط لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اس خط کے اندر جو ہے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ذکر کی۔ صحیح بخاری کے اندر مختصر آتی ہے اور صحیح مسلم کے اندر ذرا لمبی آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ 3 چیزیں وہ ہیں جو میرے اللہ کو پسند ہیں اور 3 چیزیں وہ ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلی چیز جو اللہ کو پسند ہے، فرمایا ان تعبدوہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس یکتا اللہ کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ دوسرا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے کسی مخلوق میں سے کسی کا انتخاب نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ شراکت نہ کرو، کیونکہ میرے اللہ کو شراکت پسند نہیں۔ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو، اللہ کی حدود کو، اللہ کی قیود کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کے اندر فرقہ واریت پیدا نہ کرو، اس کے اندر تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور 3 چیزیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہے، تمہارے لیے ناپسند فرمائی ہے، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قیل وقال۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، ہر بات کے اندر جو ہے کیل کال کرتے رہو، کیل کال کرتے رہو، اپنی رائے جو ہے وہ گھسیٹتے رہو، اپنی سوچوں کو اللہ کا دین بنا دو، اپنی فکر کو اللہ کی شریعت بنا دو، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، سوالوں کی کثرت کر بوچھاڑ کر دینا، بے مقصد قسم کے، بے جا قسم کے سوالات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں، جنت جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، شرک توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس کا کیا تعلق ہے حلال حرام سے؟ کیا تعلق ہے جنت جہنم سے؟ کیا تعلق ہے شرک اور توحید سے؟ نہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، نہ قیامت سے ہے، نہ قبر سے ہے۔ مجھے بتاؤ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس طرح کے سوالات سے۔ اس سے دین کی بربادی کا راستہ کھلتا ہے، دین کی بربادی کا دروازہ اس سے کھلتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا، کثرت سے اس طرح بے جا قسم کے سوالات۔ اچھا، آدم علیہ السلام جس درخت کے قریب گئے تھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ جو کا تھا، گندم کا تھا، فلاں کا تھا، فلاں تھا۔ اگر کسی کو نہیں پتا وہ درخت کس چیز کا تھا، وہ مسلمان نہیں ہے، کیا وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا؟
کیا وہ موحد نہیں ہے؟ کیا وہ اہل سنہ نہیں ہے؟ اس کا نہ قبر سے تعلق ہے، نہ حشر سے تعلق ہے، نہ توحید سے تعلق ہے، نہ شرک سے تعلق ہے، نہ سدت سے تعلق ہے، نہ بدعت سے تعلق ہے۔ یہ خرافات ہی خرافات ہے۔ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کا وقت بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوال وہ پوچھا کریں جس سے حلال حرام کے ساتھ تعلق ہو، جنت جہنم کے ساتھ اس کی وابستگی ہو، شرک توحید کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو، سنت اور بدعت کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو، تاکہ اگر سنت ہے تو اس پہ عمل کریں، اگر بدعت ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اگر وہ شرک ہے تو نجات حاصل کریں، توحید ہے تو اس کے گامزن ہو جائیں، حلال ہے تو اختیار کریں، حرام ہے تو چھوڑ دیں، جنت ہے تو اسے اختیار کریں، اگر جہنم کا راستہ ہے تو اسے ترک کر دیا جائے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو بے جان طور پہ ضائع نہ کرو، تباہ و برباد نہ کرو، اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، نہ کیل کال کرو، نہ مال کو تباہ و برباد کرو، اور نہ کثرت سے بے جا قسم کے سوالات کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کیونکہ یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صرف بنو اسرائیل نے اللہ کے دین کے اندر جو ہے اس گائے کے متعلقہ مختلف شکوک و شبہات پیدا کر کے، مختلف سوالات کر کے اپنی تباہی اور بربادی کے راستے کا انتخاب کیا۔ اسی طرح اس امت کو متنبع کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کے بے جان قسم کے سوالات کر کے کہیں اللہ کے دین کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا نہ کرو، اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسروا ولا تعسروا، دین جتنا آسان ہے اتنا رہنے دو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو قریب آنے دو، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اسی لمحے فکریہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے بندو اللہ کا حکم سمجھ کے اس گائے کو ذبح کر دو، پتہ چل جائے گا قاتل کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا حق اور سچ کیا ہے۔ حق اور سچ کی شریعت نے طرق بتائے ہیں، میزان ترکڑی بتائی ہے، ترازو بتائے ہیں کہ اگر آپ حق اور باطل کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کریں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات کے اندر کہ حق اور باطل کی جنگ لڑنے کے لیے لوگوں نے کیا آگ میں چھلانگ لگا دو، اگر فلاں جل گیا تو آپ سمجھے یہ باطل پہ تھا، اگر بچ گیا تو سمجھے یہ حق پہ تھا۔ یہ آگ جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئی ہے۔ اسے کیا پتہ ہے کہ یہ حق والا ہے یا نہ حق والا ہے؟ اللہ کے بندو حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، جس کو اللہ نے معیار اور ترازو بنایا ہے، وہ تو دلیل ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، یہ آگ نہیں ہے۔ اس سے تو بچنے کے لیے تو انسان نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کے اندر چھلانگ لگانی تھی تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ جس کو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام بنایا تھا، سالار بنا کے جنگ کی طرف روانہ کیا تھا، لشکر کا سربراہ بنایا تھا، اس نے بھی آزمانے کے لیے لوگوں کو کیا کہا؟ لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر آگ لگوائی، کہا اس میں چھلانگ لگاؤ۔ تو بعض لوگوں نے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر کا ایک حصہ جو ہے وہ انکار کر کہ کیسے ہم چھلانگ لگائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اگر تم چھلانگ لگا دیتے، امیر کی اطاعت کرتے ہوئے غلط کام کر لیتے تو قیامت تک جو ہے اسی آگ کے اندر جلتے رہتے۔ یہ معیار حق نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ جو ہے حق اور باطل کے درمیان ترازو قائم کر لیا ہے، میزان قائم کر، معیار قائم کر لیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں منو عن جو ہے شریعت کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت کو موت نصیب فرمائے، کتاب و سنت